اور حضرات آئیں گے آج؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات، الجام العوام عن علم الکلام کا جو مختصر رسالہ ہے اس میں تیسرے باب پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس کا عنوان کچھ یوں قائم کیا امام صاحب علیہ الرحمہ نے کہ فی فصول متفرقہ و ابواب نافعہ یا ابواب النافعہ فی هذا الفن، کہ کچھ متفرق فصول ہیں اور کچھ ابواب نافعہ اس فن میں. اور اس میں جو مسئلہ امام صاحب علیہ الرحمہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو موہمہ ہیں، موہمہ سے مراد ہیں وہ الفاظ کہ جو اپنے ظاہر میں سننے والے کو تشبیہ کا معنی دے دیتے ہیں، ان الفاظ کو پھر شارع نے اختیار کیوں کیا ہے؟ شارع نے اختیار کیوں کیا سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ کیوں آئے ہیں کہ جن سے تشبیہ کا معنی سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اہم اشکال ہے، اور کئی دفعہ جیسے آج کل بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ لفظ کیوں نقل کیا، لفظ کا ظاہر تو کچھ اور بتا رہا ہے اور آپ دور دراز کی تعویلات کر لیتے ہیں. تو ید کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے قدرت ہی کا کیوں نہیں کر لیا؟ استوا کا استعمال کرنے کی بجائے استیلا کا کیوں نہیں کر لیا؟ ساق کا استعمال کرنے کی بجائے شدت کا کیوں نہیں کر لیا؟ جو تعویلات آپ کی ہیں وہ تعویلات کیوں نہیں اختیار کر لی؟ تو یہ سوال ہے. اس کا جواب امام صاحب علیہ الرحمہ دینے لگے، اور اس جواب میں جیسے ہم دیکھیں گے کہ وہ فلسفہ لغت کی وضاحت کریں گے کہ لغت اس طریقے پر نہیں ہوتی جو تمہارا گمان ہے، اور کبھی بھی ایسے الفاظ اختیار کرنا ناممکن ہوتا ہے. اللہ کے لیے ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خارج از امکان ہے، مراد یہ ہے انسانی زبان میں کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہیں، ایسے الفاظ کے جس سے کسی کو وہم نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ابھی اس کے لیے جو مثالیں امام صاحب دیں گے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو اب پڑھ لیتے ہیں. فصل ان قال قائل، پی ڈی ایف کھلی بھی ہے، ذرا وہ دیکھتے رہنا کیونکہ اس میں ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں. ان قال قائل ما الذي دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى اطلاق هذه الالفاظ الموهمة مع الاستغناء عنها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات نے مجبور کیا کہ آپ اس طرح کے موہم الفاظ نقل کریں اگرچہ اس سے استغنا بھی ہو سکتا تھا؟ اکان لا يدری انه یوہم التشبیہ، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ تشبیہ کا وہم ہوتا ہے اس سے؟ وَيُغْلِطُ الْخَلْقَ، آپ کہیں یغلط ہے ٹھیک، وَيُغْلِطُ الْخَلْقَ وَيَسُوقُهُمْ إِلَىٰ اعْتِقَادِ الْبَاطِلِ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. کہہ رہے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول کو کہ مخلوق اس سے غلطی میں پڑ جاتی ہے اور یہ چیزیں انہیں اللہ کی ذات کے اور صفات کے بارے میں اعتقاد باطل پر آمادہ کر دیتے؟ تو آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا. آپ تو والعیاذ باللہ، یعنی ان کا قول یہ ہے. وحاشا منصب النبوت ان یخفى علیہ ذلک، منصب نبوت اس سے مبرہ ہے کہ ان پر یہ بات مخفی ہو. او عرف، یا دوسرا احتمال کیا ہے، او کہ آپ کو پتہ تو تھا لیکن لم یبالی بجہل الجہال وضلالۃ الضلال، لیکن آپ کو پرواہ نہیں تھی، کوئی جاہل ہو جاہل ہو، کوئی گمراہ ہو. وَهَذَا أَبْدَعُ وَأَشْنَعُ، اور یہ بات اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مان لو تو یہ تو زیادہ ہی ابعد ہے، بعید از قیاس ہے، اور اشنا بھی ہے، شنی بھی ہے، مقام نبوت سے دور ہے. لِأَنَّهُ بُعِثَ شَارِحًا لَا مُبْهِمًا، اللہ کے نبی کو شرح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے یا ابہام ڈالنے کے لیے؟ مبہمن، ملبسن، ملغزن، تلبیس پیدا کرنے والا یا ملغز، پہلیاں بوجھنے والا تو نہیں بھیجا گیا نا. آپ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور عربی مبین لے کر آپ تشریف لائیں، اس میں ہر شے واضح ہے. وَهَذَا إِشْكَالٌ لَهُ وَقْعٌ فِي الْقُلُوبِ، اب دیکھیں امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسا اشکال ہے کہ جس کا دل میں بڑا اثر ہے واقعتاً. حَتَّى جَرَّ بَعْضَ الْخَلْقِ إِلَى سُوءِ الْاعْتِقَادِ فِيهِ فَقَالُوا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تو اس بات نے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوء اعتقاد میں مبتلا کر دیا. وہ مبتلا کیا کیا؟ کہنے لگے لو کان نبیا لعرف اللہ ولو عرفه لما وصفه بما يستحيل عليه في ذاته وصفاته.
کہ اگر اللہ کو آپ پہچانتے ہوتے تو اگر آپ نبی ہوتے تو اللہ کو پہچانتے، اور اگر اللہ کو پہچانتے تو اللہ کا وہ وصف بیان نہ کرتے جو اس کی ذات اور صفات میں مستحیل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں فلاسفہ کا یہاں اعتقاد کیا بن گیا کہ نبی، یہاں تک ابن رشد بھی تلمیحاً یہ بات نقل کر دیتے ہیں کہ بھئی لوگوں کی مصلحت کی وجہ سے چونکہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، نبی کئی دفعہ غلط بیانی بھی کر لیتے ہیں، ہوتے وہ نبی ہیں لیکن چونکہ وہ لوگوں کی مصلحت کے لیے بھیجے گئے، اور عام عوام کو آپ اس طرح کے مسائل تو نہیں بتا سکتے، وہ تو معلوف ہوتے ہیں حسیات سے، انہیں تو وہی شے سمجھ میں آتی ہے جو محسوس ہوتی ہے، وہ اسی شے کو موجود مانتے ہیں جو محسوس ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر انہیں بتائیں کہ خدا غیر محسوس، غیر جسم، غیر ہے، تو وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں۔ لہٰذا ان کو سمجھانے کی خاطر اور یہ کہ وہ مان لے بات، نبی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ یہ فلاسفہ کا مسلک ہے کہ نبی یہ کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ یہ جھوٹ لوگوں کی مصلحت کی وجہ سے، جیسے بیوی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو وہ کیوں جھوٹ جائز ہے؟ اس سے صلاح ہوتی، اسی لیے نبی مخلوق کی صلاح کے واسطے خدا کے متعلق غلط بیانی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے مسئلہ، لیکن فلاسفہ اس کے قائل ہو گئے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہوئے کہ وہ نبی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لو کان نبیا لعرف اللہ ولو عرفہ لما وصفہ بما یستحیل فی ذاتہ و صفاتہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی امام صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اشکال بہت قوی ہے، جس سے کئی دفعہ نبوت کا انکار بھی ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ اس کا تشبیہ اور تجسیم کا اس بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو گروہ یہ تھا جس نے یہ سوء اعتقاد رکھا، وَمَالَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى إِلَىٰ اعْتِقَادِ الظَّوَاهِرِ۔ دوسرے گروہ نے کیا کہا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی نے ظاہر بیان کیا اسی کو مانیں گے، ید ہے تو ید ہے، اور وہ حقیقی ہے، اعلیٰ ہے۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے، لَوْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَمَا ذَكَرَهُ، اگر یہ حق نہ ہوتا تو آپ ذکر تو نہ کرتے۔ كَذَلِكَ مُطْلَقًا، اس طرح ذکر نہ کرتے مطلقاً، وَلَا عَدَلَ عَنْهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا، ان الفاظ کی بجائے کسی اور الفاظ کو اختیار کر لیتے، او قرنها بما يزيل الإيهام عنها في سبيل حل هذا الإشكال العظيم، یا اللہ کے نبی ان الفاظ کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ بھی مقرون کرتے، جوڑ دیتے، جس سے یہ ایہام زائل ہو جاتا اور اس اشکال عظیم کی حل کی راہ ہموار ہو جاتی۔ یہ اشکال ہے، پورا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ یعنی جواب سے پہلے اشکال کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات پہ قادر نہیں تھے، آپ فصیح و بلیغ انسان نہیں تھے کہ ان الفاظ کے سوا کچھ اور استعمال کر لیں؟ تو اگر آپ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس سے کچھ لوازم لازمات ہیں۔ ایک لازم یہ کہ آپ خود بھی نہیں جانتے تھے، والعیاذ باللہ، تو پہلے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ خود نہیں جانتے تھے، اگر آپ جانتے ہوتے تو بیان کر دیتے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، آپ سب جانتے تھے اور یہی ظاہر مراد ہے۔ یہ دو گویا ایکسٹریم گروہ پیدا ہو گئے۔ اب اس کا جواب کیا ہے، اس اشکال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ اشکال نا ویسے جیسے ابھی بھی آپ جا کے سنیں گے، یعنی یہ اشکال کوئی پرانا نہیں ہے، یہ اشکال جدید اشکال ہے، ابھی بھی لوگ بیان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور امام صاحب نے جو اس کا جواب دیا ہے نا، وہ بہت زیادہ مقنع ہے، یعنی انسان کو قانع کرنے والا ہے۔ وہ جواب سنیے۔ الجواب ان هذا الاشکال منحل عند اہل البصیرہ، اہل بصیرت کے ہاں یہ اشکال محلول ہے، حل شدہ ہے۔ اور یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، وَبَيَانُهُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، اور ہم پڑھ چکے ہیں الجام العوام عن علم الکلام میں کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں بیٹھ کے بولے ہیں کہ للہ ید وللہ ساق وللہ ضحک وللہ وللہ، یا مختلف اسالیب میں بیچ میں یہ بات آئی ہے، بات واضح۔ تو فرماتے ہیں کہ وَبَيَانُهُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَا جَمَعَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفعة واحدة، یا دفعة ایک ہی بات ہے، وَمَا ذَكَرَهَا، کیا ہے یہ ساتھ ملا کے وَمَا ذَكَرَهَا دَفْعَةً واحدة، ہاں یہ ملا کے ہونا چاہیے نا۔ اب یہ وَمَا ذَكَرَهَا میں لگ رہا ہے کہ ذکر کیے، تو اصل میں ہے أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَا جَمَعَهَا، آگے وَلَا ذَكَرَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفعة واحدة، ٹھیک۔ وَإِنَّمَا جَمَعَهَا الْمُشَبِّهَةِ، ان کلمات کو تو مشبہہ نے جمع کیا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جو کتابیں لکھ دی گئی ابن خزیمہ کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو، یا یہ جن کتابوں کو آج کل ابھی تک یہ
بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی وہ کتاب السنہ لالکائی کی ہے اور کتاب السنہ ابو عبداللہ کی ہے اور کتاب السنہ، وہاں آپ کو یہ عنوانات ملیں گے، اللہ کی صفات کا بیان، ید، ساق، فلاں فلاں، یہ جمع تو ان لوگوں نے کی، انما جمعها المشبہۃ وقد بینا ان لجمعها من التأثیر فی الایہام والتلبیس علی الافہام ما لیس لأحادها المفرقہ، اور ہم بیان کر بھی چکے پہلے کہ بھئی ان کو جمع کرنے میں وہ ایہام اور تلبیس ہے جو ان کے الگ الگ بیان کرنے میں نہیں ہے، بالکل واضح سی بات ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ لَهَجَ بِهَا فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، بہت اہم، یعنی اس سے نا ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگرچہ آگے اور بھی سمجھائیں گے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ لَهَجَهَا بِهَا فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ فِي أَوْقَاتٍ مُتَبَاعِدَةٍ وَإِذَا اقْتَصَرَ مِنْهَا عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ وَالْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ رَجَعَتْ إِلَى كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ مَعْدُودَةٍ، کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اپنی پوری زندگی میں بولے ہیں، فی جمیع عمرہ، مختلف الگ الگ بعید اوقات میں، اور اگر ہم اختصار کریں ان الفاظ پہ جو قرآن اور متواتر روایات میں ہیں تو وہ تو کلمات یسیرہ ہی ہیں، تھوڑے سے کلمات بنتے ہیں۔ یہاں متواتر کیوں کہا آگے ابھی بتائیں گے، اخبار صحیحہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ عقائد کے بیان میں تو یہی دو چیزیں حجت ہے، قرآن ہے یا اخبار متواتر ہے۔ باقی اخبار احاد جو ہیں ان کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن عقائد کے باب میں حجت بھی نہیں سمجھتے اسے۔ لیکن آگے فرما دیتے ہیں وہ وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَيْهَا الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ فَهِيَ أَيْضًا قَلِيلَةٌ، اگر اخبار صحیحہ بھی اس میں آپ ڈال لیں تو وہ بھی تھوڑی ہیں۔ وَإِنَّمَا كَثُرَتِ الرِّوَایَاتُ الشَّاذَّةُ الضَّعِیفَةُ الَّتِی لَا يَجُوزُ التَّعْوِیلُ عَلَیہا، کہہ رہے ہیں کثرت تو ان روایات شاذہ اور ضعیفہ کی ہے جن پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ ثُمَّ مَا تَوَاتَرَ مِنْهَا إِنْ صَحَّ نَقْلُهَا عَنِ الْعُدُولِ فَهِيَ آحَادُ كَلِمَاتٍ وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة منها إلا مع قرائن وإشارات يزول معها إيهام التشبيه وقد أدركها الحاضرون المشاهدون۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر ہم ان میں سے متواتر روایات کو دیکھیں جن کو عدول نے نقل کیا ہے تو وہ چند کلمات ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے ایسے قرائن اور اشارات کے ساتھ کہ جس کے ساتھ وہم باقی نہیں رہتا، ایہام دفع ہو جاتا ہے، اور ان قرائن کو جو حاضر ہوتے تھے اور مشاہد ہوتے تھے وہ جان لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ جب حدیث ہم تک پہنچتی ہے تو کئی دفعہ صرف لفظ پہنچ جاتا ہے، اس وقت جس ماحول میں، جس سیاق و سباق میں، جس قرینے کے ساتھ، جس مقتضائے حال کے تحت وہ حدیث بیان ہو رہی تھی وہ کئی دفعہ نقل نہیں ہوتا۔ اگر مقتضائے حال میں بیان کی جائے تو سب سمجھ لیتے ہیں، یعنی اگر میں یوں کر کے بیان کروں کہ بھئی جیسے کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ ملک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، فوج کے ہاتھ میں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ فوج کا ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ کتاب لکھیں فی صفات الجیش، فی صفات الجیش، جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے اس کی صفات کے بیان میں، پھر بیان کرنا شروع کر دیں، لہو صفت الید، لہو صفت الجزم، یعنی بوٹ بھی ہے اس کا، اور اگر ہم کہیں گے وہ فوج نے اپنا بوٹ جو ہے وہ حکومت کے کندھے پر، وہ گردن پر رکھا ہوا، تو اب سیدھی سی بات ہے بوٹ سے مراد کیا ہے، جو بھی ہے۔ لیکن اگر آپ الگ الگ اس طرح بیان کرنا شروع کریں بغیر قرائن کے تو لوگ کہیں گے ایسے مہم الفاظ کیوں نقل کرتے ہو۔ لیکن جب میں بول رہا ہوں اس وقت کہ بھئی فوج کے ہاتھ میں ملک ہے، کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ مہم ہے؟ کسی کو نہیں لگ رہا کہ یہ مہم ہے، اس لیے کہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ استعارہ ہے اور بیان کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے تو مجازی معنی آپ لے کر آتے ہیں، تو قرائن موجود ہے نا۔ لیکن جہاں قرائن نہیں ہوں گے، ایک بچہ بیٹھا ہوگا وہ یہ سن لے، 3 سال کا بچہ کہ فوج کے ہاتھ میں ملک ہے، تو وہ ہو سکتا ہے فوری ذہن میں یہ تصور لائے کہ اس کا ایک ہاتھ ہے، اس نے ملک، جیسے ہم بچپن میں کہتے تھے قائد اعظم نے ملک بنایا، تو ہم پوچھتے تھے کہ اتنی اینٹیں کہاں سے لائے وہ، اور اتنی مٹی گارا کہاں سے لے کر آیا، اور یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، نہیں سوال پیدا ہوتا تھا نا ہمارے ذہنوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بچے تھے۔ لیکن جب بڑے ہو گئے اور یہ آگے یہی بتائیں گے، یہاں اگر کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے نا تو وہ عقل کا بچہ ہے، واقعتاً یہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ جو بولے ہیں ان میں کوئی تشبیہ نہیں ہے، وہ سب اپنے قرائن کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں، جس کو مسئلہ ہے وہ اپنی عقل کا علاج کرے۔ تو واقعتاً ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ قائد اعظم نے ملک بنایا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ ہمارے خیال میں بچپن میں بنانے سے مراد اینٹ پہ اینٹ رکھ کے بنانا ہی مراد ہو سکتا ہے، اور تو کوئی مراد نہیں۔ تو قرائن بھی ہوتے ہیں، خبر کے ساتھ قرائن ہے، اور سامنے والا عقلی طور پہ بالغ ہے کہ نہیں، اگر وہ عقلی طور پہ بالغ نہیں ہے تو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو عموماً
انبیاء علیہم السلام عقلاء سے خطاب کرتا ہے انبیاء علیہم السلام کا جو خطاب ہے وہ بالغ عاقل لوگوں کے لیے، لیکن کچھ لوگ نہایت بلند مرتبے بھی پہنچ کے ہو سکتا ہے عقلی اعتبار سے عدم بلوغت کا شکار رہیں اور وہ یہی سمجھیں کہ نہیں. اب آگے ہی مثال دیں گے. ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ اس مسئلے کی صورت یوں ہے. اچھا کوئی سمجھتا ہے کہ صورت سے مراد یہ ہے کہ اس مسئلے کی صورت تو اس کا ایک منہ بھی ہونا چاہیے، ایک ہاتھ بھی ہونا چاہیے، ایک پاؤں بھی ہونا چاہیے. سب کو مطلب کہ صورت المسئلہ سے مراد اس کی معنوی حیت ہے، سب کو معلوم ہے یہ. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ آپ صورت کا لفظ کیوں یوز کر رہے ہیں تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا. یا بولنے والے سننے والے کو بھی تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے اتنی بات. اگر تم اتنے بڑے ہو گئے ہو تو اتنی بات تو تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ الفاظ کیوں اس طرح اختیار کرتے ہیں. اچھا آگے ایک اور بحث اہم آئے گی کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے اور لغت کے اعتبار سے. لیکن بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ نہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ اللہ بندہ زبان کا محاورہ وہ بھی اس کے لیے وہ زبان دانوں سے پوچھے، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل زبان سے پوچھے کہ کس طرح یہ اس طرح. اور آپ دیکھیں اگر آپ اردو بھی جانتے ہیں، کوئی بھی زبان جانتے ہیں صحیح طریقے پر، تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہر زبان میں مجاز کا یہ طریقہ عام ہے. اردو میں ہم کس طرح بول رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی انہوں نے فلاں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی. اب نہ ہم نے کندھا دیکھنا ہے کہ کس کندھے پہ بندوق رکھی گئی ہے، اور وہ بندوق کی طرح مراد کچھ اور ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے. تو ہم بھی مجازی زبان روزمرہ بول رہے ہوتے ہیں، اور کوئی آ کر ہم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ الفاظ موہمہ مشبہہ کیوں بول رہے ہیں. سیدھا سیدھا بتاؤ، کوئی بھی نہیں کہتا. اس لیے کہ سب عاقل ہیں، سب زبان سمجھتے ہیں، زبان کے اسالیب کو جانتے ہیں، زبان میں معانی کیسے منتقل ہوتے ہیں. ہر بات جو ہے وہ صراحتاً بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے، مجازی استعارات استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. خیر یہ آگے بھی آ رہی ہے، ابھی وہ بتائیں گے یہ ساری مثالیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ ہاں آپ دیکھیں فَإِذَا نَقَلَ یا نُقِلَ، ہاں نقلت بھی ہو سکتا تھا. فَإِذَا نُقِلَ الْأَلْفَاظُ مجردۃ عن تلک القرائن ظہر الایہام. یہ ہے وہ بات، جب الفاظ بغیر قرائن کے آگے نقل ہو جائیں تو ایہام پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں کہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے بنیادی قرینہ کون سا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں معرفہ سابقہ. اگر آپ کو معرفہ سابقہ سے مراد ہے پہلے سے حاصل شدہ علم، یہ حاصل ہے کہ اللہ مقدس ہے. یعنی اگر آپ کو اور مجھے بچپن سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت اور اس کی علائقات سے منزہ ہے، تو جب بھی ایسا لفظ آئے گا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اب پتہ ہے نا کہ اس وقت جب ہم اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں تو وہ ایک شخص معنوی ہے. آج کے جدید اصطلاح کے مطابق وہ ایک لیگل پرسن ہے. لیگل بھی نہیں ہے ویسے، وہ تو انلیگل ہوتے ہیں وہ لیگل پرسن ہے. تو ہم اس کے لیے ہاتھ پاؤں اس طرح کے تلاش نہیں کریں گے. آپ کہیں گے جو کمپنی ہے وہ ایک لیگل اینٹیٹی ہے، لیگل پرسن ہے، تو آپ جا کے نہیں پوچھیں گے کہ کمپنی کا ہاتھ کدھر ہے کمپنی، کیونکہ پہلے سے آپ کو معرفت سابقہ حاصل ہے کہ کمپنی ہوتی کیا ہے. اگر آپ کو معرفت سابقہ ما قبل حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ منزہ عن الجسمیہ ہے، اور نبی نے آ کر بتا دیا ہے، اور لیس کمثلہ شیء کہہ دیا ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور تعالی اللہ عما یصفون، اور سبحان اللہ، یہ سب بیان کیا جا چکا ہے. تو یہ معرفت سابقہ خود قرینہ ہے کہ جب ایسا لفظ بولا جائے گا تو وہ اپنے مجازی معنی میں مراد نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو معرفت سابقہ کا اصل کردار ہے کہ آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے ہے. اگر آپ بچپن کی سطح پر ہی کھڑے ہیں کہ جس میں کسی بھی شخص کے وجود کے لیے اس کا محسوس ہونا اور جسم ہونا ضروری ہے، اور یہ معرفت سابقہ حاصل ہے، تو ہر جگہ ید سے مراد یہی ذہن میں آئے گا. لیکن اگر آپ کو معرفت سابقہ کچھ اور حاصل ہے تو ید سے بھی کچھ اور سمجھ میں آئے گا، استقبال العرش سے بھی کچھ اور سمجھ میں آئے گا. آپ یہی کہیں گے نا کہ بھئی اس وقت یعنی سلطنت کے عرش پر فلاں صاحب براجمان، تو ضروری نہیں کہ جا کے عرش ڈھونڈا جائے. مراد یہ ہے کہ کون تدبیر کر رہا ہے، کس کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ صاحب عرش پہ بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے نہ وہ بیٹھے ہوں بلکہ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے وہ لیٹے ہوں، ہو سکتا ہے کہ عرش ہو ہی نہ وہاں کوئی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات؟ کیوں یہ باتیں ہمارے ذہن میں فوری حاضر ہو جائیں گی؟ معرفت ثابت. تو اب یہاں کیا کہتے ہیں دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْظَمُ الْقَرَائِنِ فِي زَوَالِ الْإِيهَامِ الْمَعْرِفَةُ السَّابِقَةُ بِتَقْدِيسِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ قَبُولِ هَذِهِ الظَّوَاهِرِ. کہہ رہے ہیں سب سے بڑا قرینہ اس وہم کو دور کرنے میں یہ معرفت سابقہ ہے کہ اللہ مقدس ہے اس بات سے کہ وہ ان ظواہر کو قبول کرے.
ومن سبقت معرفته بذلك كانت تلك المعرفة ذخيرة له راسخة في نفسه مقارنة لكل ما يسمع. کہہ رہے ہیں جس کو یہ معرفت سابقہ حاصل ہو گئی تو وہ تو اس کے لیے جیسے ہر وقت ایک ذخیرہ ہے جو اس کے نفس میں راسخ ہے، اور جو بھی وہ سنتا ہے اس کے ساتھ وہ معرفت سابقہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، نچھی لگی ہوئی ہوتی ہے. بات واضح. فَيَنْمَحِقُ مَعَهُ الْإِيهَامُ انْمِحَاقًا لَا يُشَكُّ فِيهِ یا لا يَشُكُّ فِيهِ. کہہ رہے ہیں تو اس قرینے کے ساتھ وہم ایسے زائل ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شک رہتا ہی نہیں. وَيُعْرَفُ هَذَا بِأَمْثِلَةٍ. کہتے ہیں کچھ مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں. اب یہ مثالیں نا بہت اچھی ہیں ویسے، لیکن بالکل کامن سمجھ کی. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں. أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم سَمَّى الْكَعْبَةَ بَيْتَ اللَّهِ. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا. وَإِطْلَاقُ هَذَا يُوهِمُ عِنْدَ الصِّبْيَانِ وَعِنْدَ مَنْ تَقْرُبُ دَرَجَتُهُمْ مِنْهُمْ أَنَّ الْكَعْبَةَ وَطَنُهُ وَمَثْوَاهُ. ہم بھی بچپن میں یہ سمجھتے تھے. سیدھی سی بات. کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاق بچوں کے ہم اور جو بچوں کے درجے کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں تو یہ ایہام پیدا ہو جائے گا کعبہ اللہ کا وطن اور اس کے رہنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ ہوتا تھا بچپن میں کہ بھئی اللہ اچھا وہاں تو کہاں اندر دروازہ کھولے تو اللہ میاں موجود ہے، کیا ہے سلسلہ وہاں بیت اللہ جب ہم کہتے ہیں اللہ میاں کا گھر، اردو میں بھی یہی بولتے ہیں. تو لیکن العوام الذین اعتقدوا، اب دیکھیں عوام کیوں نہیں یہ سمجھتے ہیں، سلفیہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں بار، اس لیے کہ انہیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ میاں تو عرش پہ ہے. یعنی ایک معرفت سابقہ ہے نا، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. استواء علی العرش ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ، اور استواء علی العرش تو ہمیں بھی پتہ ہے، وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ ہوا مستقر فوق العرش. تو جب وہ بیت اللہ سنیں گے تو وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ وہاں ہے. ہم کہیں گے کہا تو اللہ نے بیت اللہ ہی ہے، تو کہیں گے نہیں معرفت سابقہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، فی السماء ہے. تو لہذا کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا، سلفیہ میں سے بھی کسی کے ذہن میں، عوام میں سے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ گھر میں موجود ہیں بالفعل. کیوں؟ معرفت سابقہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معرفت سابقہ درست ہے نہیں، لیکن معرفت سابقہ کی وجہ سے ایک وہم دور ہو گیا نا فوراً. دیکھیں اب کیا کہتے ہیں. لیکن العوام الذین اعتقدوا انہ فی السماء وان استقرارہ علی العرش، یہ عوام ہے اصل میں، ینمحق فی حقہم ھذا الایہام علی وجہ لا یشکون فیہ. تو ان کے ہاں تو یہ ایہام وہم بالکل باطل ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں کرتے. اب ان سے اگر کہا جائے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ مہم لفظ اختیار کیوں کیا ہے بیت اللہ، یعنی یوں کہہ دیا جاتا ہے بیت شرفہ اللہ، کیونکہ ہم کہتے ہیں اضافت تشریفی ہے. بیت اللہ میں سب مانتے ہیں کہ اضافت کیا ہے، روح اللہ، اضافت تشریفی ہے. تو کہا جائے کہ لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کے رسول نے یہ مہم لفظ کو اختیار کیا. آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا وَلِعِیَاذُ بِاللَّهِ الْبَیْتَ الَّذِی شَرَّفَهُ اللَّهُ، تو کسی کو کوئی وہم پیدا نہ ہوتا. بیت اللہ کہتے ہیں تو ہم بچپن میں یہ سمجھتے رہے کہ اللہ میاں رہتے. تو کہتے ہیں فَلَوْ قِيلَ لَهُمْ مَا الَّذِي دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ إِطْلَاقِ هَذَا اللَّفْظِ الْمُوهِمِ الْمُخَيِّلِ إِلَى السَّامِعِ أَنَّ الْكَعْبَةَ مَسْكَنُهُ لَبَادَرُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَقَالُوا هَذَا إِنَّمَا يُوهِمُ فِي حَقِّ الصِّبْيَانِ وَالْحَمْقَىٰ. کہ اگر پوچھا جائے نا ان لوگوں سے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہم لفظ کیوں اختیار کیا جس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کعبہ اس کا مسکن ہے، تو سب جواب یہ دیں گے کہ بھئی یہ تو بچوں اور بے وقوفوں کو سمجھ میں آتا ہے اس طرح کی بات، یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے جو لفظ اختیار کیا وہ بالکل درست ہے، بچوں اور احمق لوگ کچھ بھی سمجھ لیں ان کی مرضی ہے. یہی کہیں گے نا جواب میں. اما من، اب وہ کیا جواب دیں گے، اما من تقرر على سمعه ان الله مستقر على عرشه فلا يشك عند السماع هذا اللفظ انه ليس المراد به ان البيت مسكنه ومأواه. واضح ہے جس کو بار بار یہ سنایا جا چکا ہے کہ اللہ مستقر علی العرش ہے، مستقر علی العرش ہے، تو اس کو تو یہی فوراً وہ کہے گا کہ نہیں، اس سے تو یہ کوئی مراد نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کا رہنے کی جگہ ہے. بل يعلم على البديهة ان المراد بهذه الاضافه تشريف البيت، کہے گا کہ سیدھی سی بات ہے کہ اس سے مراد تشریف بیت ہے. او معنی سوا، او معنی او معنی او ایک منٹ، ہاں تشریف البیت او معنی آخر سوا،
او معنى آخر سواه غیر ما وضع له لفظ البیت المضاف الى ربه وساکنه. کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور معنی ہو سکتا ہے مراد ہو، لیکن یہ معنی نہیں مراد ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں. اللہ کی طرف نسبت سکونت کی ہے. اب امام صاحب اصل میں یہ مثال سے ثابت کیا کر رہے ہیں؟ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ معرفت سابقہ. معرفت سابقہ سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں الیس کان اعتقاده انه على العرش قرینۃ افادته علما قطعیا بانه ما اريد بكون البيت ما اريد بكون الكعبة بيته انه مأوى. کیا ہے؟ ما اريد بكون الكعبة بيته انه مأواه. ہاں ما اريد بكون الكعبة بيته انه مأواه. کہہ رہے ہیں کعبہ کو یہ کہنے کا مقصد کہ وہ بیت ہے، اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ وہ اللہ کا ماوا ہے. سب کو یہ علم قطعی کیوں حاصل ہے؟ کیوں حاصل ہے؟ معرفت سابقہ کی وجہ سے. وَإِنَّ هَذَا إِنَّمَا يُوهِمُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ إِلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ. وہم اسے ہو رہا ہے جس کو یہ عقیدہ پہلے سے معلوم نہیں تھا. فَكَذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب بهذه الألفاظ جماعة سبقوا إلى علم التقديس ونفي التشبيه وإنه منزه عن الجسمية وعوارضها وكان ذلك قرينة قطعية مزيلة للإيهام لا يبقى معه شك. وإن جاد أن يبقى لبعضهم تردد في تأويله وتعيين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بجلال الله تعالى. کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب کیا تھا کہ جو یہ معرفت پہلے سے حاصل کر چکے تھے کہ اللہ مقدس ہے، تشبیہ کی نفی ہے، وہ جسمیت اور اس کے عوارض سے منزہ ہے، اور یہ سب ان کے ہاں قرینہ قطعی تھا جو ایہام کو زائل کر دیتا تھا اور کوئی شک نہیں رہتا تھا. ہاں اس کے بعد جائز کیا ہے کہ ان کے بعض کے لیے تردد رہے کہ اچھا یہ ظاہری معنی تو مراد قطعاً نہیں ہے، اچھا اس کی تعیین اور حقیقی معنی ہے جس کو ہم تعبیر کہتے ہیں، اس میں اختلاف اور تردد اس کے بعد بھی رہ سکتا ہے. یعنی کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا استواء علی العرش سے ممکن نہیں ہے کہ اللہ جالس فوق العرش کما یجلس الجسم علی الجسم، یہ کسی صحابی کے ذہن میں نہیں آئے گا. لیکن اس کے بعد یہ تردد رہ سکتا ہے کہ استواء کا پھر معنی کیا ہے، یہ تو رہ سکتا ہے. وہ تفویض کرتے تھے، خلف جو ہے وہ تعویل بھی کر لیتے تھے، یہی ہوتا ہے، اور سلف میں بھی کچھ لوگ تعویل کر لیتے. اچھا المثال الثانی، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کو بھی ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ وہی مثال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صورت کا لفظ جب بولا جائے گا، صورت جو ہے وہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ صورت کہتے ہیں جسمانی حیت کو، جسمانی کیفیت کو. صورت کا لغوی مطلب یہ ہے. تو کہا جائے گا کہ اس کی صورت کیسی ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کی شکل اور اس کے نشیب و فراز اور یہ سب کچھ کیسے ہیں. تو صورت کا لفظ اپنے لغوی حقیقی معنی میں جسم کے لیے بولا جاتا ہے، ہر اس شے کے لیے جو کیفیت جسمانی رکھتی ہے. لیکن ہم یہی لفظ اختیار کرتے ہیں، عربی میں تو بہت ہی کرتے ہیں، صورت مسئلہ، صورت فلاں، صورت، اردو میں بھی کرتے ہی ہیں کہ نہیں کرتے؟ صورت حال، بالکل ماشاء اللہ زبردست. یعنی حال کی اس وقت صورت کیا ہے، صورت حال کا لفظ بولتے ہیں، اسی طرح اور بھی بولتے ہیں. اب پڑھیں المثال الثانی اذا جرى لفقيه في كلامه لفظ الصورة بين يدي الصبي او العامي فقال صورة هذه المسألة كذا وصورة الواقعة كذا وَلَقَدْ صَوَّرْتُ لِلْمَسْأَلَةِ صُورَةً فِي غَایَةِ الْحُسْنِ. اس طرح کے الفاظ بولے وہ فقی، کس کی موجودگی میں؟ عامی اور سبی کی موجودگی میں. کون سے لفظ بول رہا ہے؟ اس مسئلے کی صورت، اس واقعے کی صورت، اور میں نے اس مسئلے کی صورت کو غایت درجے کی حسین صورت میں جیسے بیان کیا وَلَقَدْ صَوَّرْتُ الْمَسْأَلَةَ فِي صُورَةٍ فِي غَایَةِ الْحُسْنِ وغیرہ. تو ہو سکتا ہے وہ صاحب کہیں ربما توهم الصبي او العامي الذي لا يفهم معنى المسألة ان المسألة شيء له صورة. اچھا جس کو مسئلے کا نہیں پتا نا، صبی ہو یا عامی، وہ ہو سکتا ہے یہ وہم کرے کہ مسئلہ ایک ایسی شے ہے جس کی صورت ہے. لیکن جس کو مسئلے کی حقیقت پتہ ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے، تو اگر اسے مسئلے کا پتہ ہے اور صورت کا لفظ مسئلے کے ساتھ آ رہا ہے تو کبھی بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ معرفت سابقہ مسئلہ. جیسے سمپل سی مثال غالب حضرت تھانوی اور لوگوں نے بھی دی ہے کہ بھئی آپ بولتے ہیں زید آیا اور لاہور آیا. اب جب ہم بولتے ہیں ایک ہی لفظ نہیں ہے، زید آ گیا لاہور آ گیا، بالکل ایک جیسا لفظ،
کوئی فرق ہے دونوں؟ ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں، جاء زید جاء لاہور، دونوں ایک ہی ترکیب ہے، مسند مسند الیہ. لیکن جو لاہور کو جانتا ہے کبھی اس کے ذہن میں وہم آئے گا کہ لاہور چل کے کہیں چلا گیا؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ لاہور کیا ہے. تو جب اس کو معلوم ہے کہ لاہور وہ شے ہے کہ جس پر چلنے آنے جانے کے الفاظ کا اطلاق ناممکن ہے، تو کبھی بھی اس کے ہاں وہم پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب وہ جاء زید سنے گا وہی صاحب، تو ان کو فوراً یہ بات حاضر ہو جائے گی کہ زید صاحب چل کے تشریف لے آئے ہیں، یا اڑ کے آئے ہیں، یا تیر کے آئے ہیں، جیسے بھی جاء زید. تو کیوں؟ معرفت سابقہ. معرفت سابقہ کس کی؟ مسند الیہ کی. سمجھ میں آ رہی؟ جملے کے یہی دو ارکان ہوتے ہیں، مبتدا خبر یا مسند مسند الیہ. مسند مسند الیہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فاعل اور یہ سب جمع ہو جاتا ہے. تو مسند مسند الیہ ہے نا، تو زید المسند الیہ ہے، اور جاء جو ہے وہ مسند ہے، یعنی فعل مسند ہے اور جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے. تو ہم نے نسبت کس کی ہے؟ مسند الیہ کیا ہے؟ مجیء کی. اچھا، مجیء کی جو نسبت ہم نے کی ہے وہاں مجیء کے یعنی آنے کے معنی ہم نے الگ الگ کیوں لیے ہیں؟ مسند الیہ کی معرفت کی وجہ سے بس. تو مسند الیہ کی اگر معرفت ہے، تو اگر اللہ کی ہمیں معرفت ہے کہ وہ منزہ عن الجسمانیہ ہے، تو اگر یہ لفظ آئے گا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، تو کسی کے ذہن میں یہ صورت سے مراد ظاہری صورت حاضر نہیں ہو سکے گی. اور جو یہ معرفت سابقہ نہیں رکھتا وہ کہے گا اسی طرح بچے کی طرح المسئلہ لہو صورت، المسئلہ لہا رأس ولہا یدان ولہا رجلان ولہا صورہ ولہا جسم. تو دکھاؤ کدھر ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح مثال ہے، اور یعنی اس میں مطلب سمپل ہے لیکن بہت قوی، یعنی اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، یعنی اتنی قوی بات ہے. اس کا جواب دینے کے لیے نا پھر بچپن کی سطح پہ اترنا پڑے گا. یعنی عاقل کی بات جو بالکل عقلی طور پہ درست ہو اس کا جواب بچہ ہی دے سکتا ہے. وہ نہیں مانے، وہ کہے گا نہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو جواب دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بچہ بننا پڑے گا. تو وہ کیا کہے گا کہ وہ سبی اور عامی کیا سمجھیں گے کہ ان المسألۃ شیء له صورہ وفی تلک الصورۃ انف وفم وعین علی ما عرفہ واشتہر عندہ. وہ یہی سمجھے گا کہ اچھا منہ کدھر ہے اور ناک کدھر ہے، کان کدھر. اما من عرف حقیقت المسألۃ وانہا ہونا چاہیے، انہا یہاں ہمارے نیچے لگایا، وانہا عبارۃ عن علوم مرتبۃ ترتیبا مخصوصا. اچھا، جو مسئلے کی حقیقت جانتے ہیں، مسئلہ بھی سن لیں وہ کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کچھ ایسے علوم جو خاص ترتیب پر ترتیب دیے گئے، اس کو ہم مسئلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اس کو جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، فَهَلْ يَتَصَوَّرُ أَن يَفْهَمَ عَيْنًا وَأَنفًا وَفَمًا كَصُورَةِ الْأَجْسَامِ. کیا ممکن ہے اس کے لیے؟ ممکن ہی نہیں. مطلب ذہن میں حاضر بھی نہیں ہوگا. اس سے کہا جائے کہ تم یہ مہم لفظ کو اختیار کر رہے ہو، کہے گا مہم کون تھا؟ پہلے تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مہم کدھر ہے. پھر جب وہ تھوڑا بچپن کی نیچے کی سطح پہ اترے گا تو پھر پتہ چلے گا اچھا یہ کس کو وہم ہو رہا ہے اس سے. اور آپ خود ہی سوچیں کہ مسئلہ یعنی صورت کا لفظ یہاں بولنا آسان ہے کہ آپ صورت کی بجائے کوئی اور لفظ لے کر آئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ خود ہی سوچیں اس مسئلے کی صورت یہ ہے. اب آپ صورت کے لفظ کو بیان کرنے کے لیے 10 لائنیں شاید بولنی پڑے اس کی جگہ، تو آپ کہیں کہ وہ کلام میں مہم نہیں، عاقل ایسے ہی بولے گا، جو بھی زبان دان ہے وہ ایسے ہی بولے گا. مسئلہ اس کا ہے جو سن رہا ہے، وہ اپنی عقل کا علاج کرائے، وہ تھوڑا سا بالغ ہونے کی کوشش کرے، وہ بالغ ہو جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. آگے وہ بیان کریں گے کہ اچھا کر یہ الفاظ ہم اختیار کیوں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ لغت جو ہے نا وہ واضح کی، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب لغت وضع کی گئی ہو تو اس معنی کے لیے جو ہم صورت کے لفظ سے بولنا چاہ رہے ہیں، لغت جب وضع کی جاتی ہے تو اس میں ترقی ہوتی ہے نا، علوم میں بھی ترقی ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ وضع الگ سے نہیں کیا گیا. یعنی اس پورے معنی کو جو 10 لائنوں میں بیان ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ نہیں تھا. پھر ہم نے مجازی معنی میں دیکھا تو صورت بہت اچھا ہے، کیونکہ صورت میں بھی آپ دیکھیں کتنے معنی ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں. کان بھی ہے، ناک بھی ہے، ناک کا سائز بھی ہے، حیت بھی ہے، کتنے معنی جو ہمیں الگ الگ بیان کرنے پڑتے وہ ہم نے صورت کے لفظ کے اندر جمع کر لی. تو اسی طرح بہت سے معنی جو ہم نے بیان کرنے تھے وہ اگر ایک لفظ میں جمع نہیں کر سکا واضح لغہ، یا ممکن نہیں تھا اس کے لیے، یا اسے توجہ نہیں ہوئی، تو ہم نے مستعار حسیات سے لے لی، کیونکہ انسان معروف زیادہ محسوسات سے ہوتا. خیر، دوسرا جیسے
इजाज़ भी है। اجاز بھی ہے بالکل. وہ اصل میں وہ اجاز کا جواب جو کوئی دے سکتا تھا کہ پھر اس کے لیے بھی کوئی لفظ موجز الگ سے وضع کر لیا جاتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں وضع کیا گیا. اللہ اعلم، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. ہیہات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. فہل یہ تصور کا مطلب ہے کہ ممکن ہے. ہیہات بل یکفیہ معرفتہ بان المسألۃ منزہۃ عن الجسمیہ وعوارضها. اتنی معرفت کافی نہیں تھی کہ مسئلہ جو ہے وہ جسمیت اور اس کے عوارض سے منزہ ہے. فکذلک معرفۃ نفی الجسمۃ عن الالہ عن حقیقت ٹھیک عن حقیقت الالہ وتقدسہ عنہا تکون قرینۃ فی قلب کل مستمع مفہمۃ لمعنی الصورۃ فی قولہ خلق اللہ آدم علی صورتہ. کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ کی یہ معرفت کہ وہ جسمیت سے مقدس ہے، یہ ہر سننے والے کے دل میں قرینہ ہوتی ہے اور اسے سمجھا دیتی ہے صورت کا معنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ. فوراً اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ لیس للہ صورت جسمیہ. تو جب کہا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس کی کئی تفسیریں، ان میں سے ایک تصویر کیا ہے، اللہ نے کچھ اپنی معنوی صفات کا ایک پرتو عطا کیا. اپنی صفات نہیں دی ہے، مخلوق صفات، لیکن ہے تو صحیح ہمارے اندر. قدرت، ارادہ، علم ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جو الہی صفات اس معنی میں ہے کہ اللہ میں یہ بدرجہ اتم اور اکمل حالت میں پائی جاتی ہے، ہمارے اندر بھی ہے. تو معنوی صورت مراد دی جا رہی تھی، نہ کہ ناک، کان، آنکھ، گلا وغیرہ. کہہ رہے ہیں جو عارف ہوگا نا، وَيَتَعَجَّبُ الْعَارِفُ العارف کس شے کا عارف بِتَقْدِيسِهِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ، کس پر تعجب کرے گا، مِمَّن يَتَوَهَّمُ لِلَّهِ تَعَالَى الصُّورَةَ الْجِسْمِيَّةَ، اسے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے صورت جسمیہ اس لفظ سے نکالی. کما یتعجب، جیسا کہ عارف تعجب کرے گا کس پر، ممن یتوہم للمسألۃ صورۃ جسمانیہ. ہمیں بھی اتنا تعجب ہوگا کہ نہیں اگر کوئی شخص مسئلہ علمیہ کی بھی اسی طریقے پر ہاتھ پاؤں تلاش کرنا شروع کر دے، ہمیں تعجب ہوگا یہ کس قسم کا آدمی. اسی طرح جو اللہ کو پہچانتے ہیں انہیں تعجب ہوتا ہے کہ جب کوئی ان احادیث سے کوئی اس طرح کے معنی اخذ کرے. خلق اللہ آدم علی صورتہ. المثال الثالث، یہ وہی ہے جو ہم نے بھی دی تھی اسٹیبلشمنٹ والی. کہہ رہے اذا قال القائل، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے، بین یدی الصبی، بچے کے ساتھ، بغداد فی ید الخلیفہ، بغداد خلیفہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ عباسی یعنی. ربما یتوہم ان بغداد بین اصابعہ، تو بچے کو شاید یہی سمجھ میں آئے کہ انگلیوں کے درمیان اس کے بغداد، ایسا ہی ہے. وانما قد احتوى علیہا براحتہ، راحہ کہتے ہیں یہ ہتھیلی کو، اور جیسے اپنی پوری ہتھیلی کے ساتھ اس نے اس پر محتوی ہوا، مسلط ہے. براجمی بھی ٹھیک ہے، براجم جو ہے نا یہ جو جگہ ہوتی ہیں انگلی کی، اس کو براجم کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک. راحہ اس کو کہتے ہیں جو کف ہوتا ہے نا، کف کا اندرون یہ والا حصہ، یہ تو پورا ویسے کف کہلاتا ہے، لیکن یہ جو تھوڑے سے گہرا حصہ ہے یہ راحہ ہے، ٹھیک ہے. براجم بھی ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے ذکر اصابع کا آیا تھا تو اس کے ساتھ جیسے براجم کا لفظ زیادہ سوٹ کرتا ہے. ہاں، احتوا بھی براجم کے ساتھ. اب دیکھیں یوں ہوتا ہے، یہ جو جگہ ہے یہ براجم. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ غسل البراجم، تو اس طرح کی جگہوں میں بھی جیسے میل ویل جمنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ایک براجم ہوتے ہیں، ایک رواجب ہوتے ہیں. رواجب کون سے ہوتے ہیں؟ وہ میرے خیال اوپر والے ہوتے ہیں، اور براجم شاید نیچے، مطلب آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. ایک براجم ہے، ایک رواجم ہے. رواجم نہیں، رواجب ہے. آگے بھی اوپر آیا تھا اشارہ اور رمز آیا تھا سامنے. کوئی بات نہیں، ایک ہی بات، اشارہ اور رمز ایک ہی معنی. کہاں آیا تھا؟ وہاں پہ میں نے جہاں معنی ایک ہوگا وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ یہ سمجھے گا وَإِنَّمَا قَدْ احْتَوَى عَلَيْهَا بِرَاحَتِهِ كَمَا يَحْتَوِي عَلَى حَجَرِهِ وَمَدَرِهِ. یہی ہے حجرت و مدرت، یہ جیسے آپ مٹی اور اس کو پکڑتے ہیں، پتھر. وَكَذَلِكَ كُلُّ عَامِيٍّ لَمْ يَفْهَمِ الْمُرَادَ بِلَفْظِ بغداد. کہہ رہے ہیں ہر وہ شخص جو بغداد کے لفظ سے مراد نہیں سمجھتا نا، وہ یہی سمجھے گا. اما من علم ان بغداد عبارة عن بلدة كبيرة هل يتصور ان يخطر له ذلك او يتوهم، وهل يتصور ان يعترض على قائله ويقول لماذا قلت بغداد في يد الخليفة.
کہہ رہے ہیں لیکن جہاں تک وہ شخص ہے کہ جو جانتا ہے کہ بغداد تو ایک بڑا شہر ہے، تو کیا تصور میں آ سکتا ہے کہ اس کے ہاں یہ تصور وارد ہو کہ اس نے بغداد کو پکڑا ہوا ہے، یا وہ یہ وہم کرے، یا یہ بھی متصور ہو سکتا ہے کہ وہ کہنے والے پر اعتراض کرے کہ آپ یہ لفظ کیوں اختیار کر رہے ہیں کہ بغداد فی ید الخلیفہ، آپ ید کا لفظ کو لے کر آئیں؟ سب کہیں گے کہ یہی لفظ بولا جائے گا اور کیا کریں، ہم بھی یہی بول رہے ہیں، فلاں کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے ملک۔ اب باغ دوڑ خود ہی لفظ آپ دیکھیں پہلے باغ دوڑ کیا چیز ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں، میرا خیال ہے جو باغ ہوتی ہے اس کی، جس سے دوڑایا جاتا ہے اس کو، باغ کو جو یوں پکڑ کے وہ باغ دوڑ، ہم تو دوڑ ہی بولتے ہیں باغ دوڑ، غلط اللہ، تو وہ باغ دوڑ جو جس سے آپ پکڑ رہے ہو چلا رہے ہوتے ہیں گھوڑے کو، تو وہ باغ دوڑ ہم کہتے ہیں ملک کی باغ دوڑ۔ تو اب ملک جو ہے ہم کہیں وہ بھی گھوڑے کی طرح ایک 4 ٹانگیں ہیں اس کی، یا وہ ہم کہیں گے نہیں مراد یہ نہیں، سب کو پتہ ہے باغ دوڑ سے کرنا۔ وَهَذَا يُوهِمُ خِلَافَ الْحَقِّ وَيُفْضِي إِلَى الْجَهْلِ حَتَّى يَعْتَقِدَ أَنَّ بَغْدَادَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور وہ یہ کہے گا نا کہ یہ تو خلاف حق کا وہم دیتا ہے، یہ تو جہالت تک لے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اعتقاد رکھ لیا جاتا ہے، یعتقد ہوگا شاید، حتیٰ یعتقد ان بغداد بین، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی اعتقاد کر سکتے ہیں کہ بھئی بغداد واقعتاً اس کی انگلیوں میں ہے، تو بل یقال له، بلکہ اس کی بجائے کہا جائے گا یا سلیم القلب ھذا انما یوہم الجہل عند من لا يعرف حقیقت بغداد، جہالت اس کو لازم آئے گی جو بغداد کو نہیں جانتا، فاما من علمه فبالضرورة يعلم انه ما اريد بهذه اليد العضو المشتمل على الكف والاصابع بل معنى الاخر، ٹھیک ہے نا، ولا يحتاج في مفاهمه الى قرينة سوى هذه المعرفة، بھئی اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہ معرفت چاہیے، اس کے سوا کوئی قرینہ نہیں چاہیے۔ وہ معرفت کیا ہے؟ حقیقت بغداد، جیسے میں نے کہا تھا لاہور آ گیا زید آ گیا، اس میں جاننے کے لیے صرف لاہور کی حقیقت جاننا ضروری ہے، اس کے بعد خود بخود اس کے آنے جانے کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو اللہ کو جانتا ہے، تو جب وہ سنے گا ینزل ربنا کل لیلۃ، تو اس کے ذہن میں کبھی بھی نزول سے نزول کا وہ معنی وارد ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ معرفت سابق لیس کمثلہ شیء، اور اگر وہ واقعتاً جسم کی طرح نزول کرتا ہے تو وہ مثل الاجسام، بالکل واضح سی بات نہیں۔ اب وہاں اس پر لوگ مسلک بنا لیں، ینزل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے اوپر ہوتا ہے پھر وہاں سے نیچے آتا ہے، پھر یہ کر کس کے ہاں آئے گا؟ عند الصبی والجاہل الذی لا یعرف حقیقت او لا یعرف تقدیس اللہ، سمپل سی بات ہے نا، کامن سینس کی بات ہے، لیکن اس پر اتنا بڑا مسلک بنا کے اور اس پر لڑائی ڈالتے لوگوں کے ساتھ، حالانکہ امت تو اسی طرح سمجھتی چلی، ابھی بھی اللہ کے فضل سے سمجھ رہی ہے، لیکن لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے کافی، اب شاید اتنی نہیں بڑھے گی، جب اب جو ہے نا، اب تو خیر اب تو زمانہ ہی بدل گیا، مراد ہے تو جہالت عام ہونے کے ذرائع بھی زیادہ ہو گئے، کوئی بھی بیٹھ کے جو ہے اب جو جس کی تعداد بڑھ رہی ہے اس سے اولا ہے کہ ہاں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وہ اگلا ورژن ان کا جو سامنے آ رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ عَلِمَ، اور اس کی بنا پر انہیں منکرین صفات بنا لیا، یعنی عجیب احمقانہ پن ہے کہ بھئی یہ لوگ منکرین صفات ہیں۔ کون لوگ منکرین صفات ہیں؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ، صفات کو نہیں مانتا۔ اچھا کون سی صفات کو نہیں مانتے ہیں؟ کہ کسی نے اللہ کی قدرت، علم، ارادہ کس کا انکار کیا؟ کلام کا، کس کا؟ ید کو نہیں مانتا، منکرین صفات۔ ان کو صفات میں یہ سمجھ میں آیا کہ وہ ید ہے، ساق ہے، وہ استوا ہے، وہ کہیں قرآن مجید میں ان کو صفات نہیں کہا گیا، اور جن سلف نے ان کو صفات مانا ہے وہ بھی معنوی اعتبار سے مانا ہے، نہ کہ صفات عین کے اعتبار سے، یعنی ید کوئی معنی ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ معنی اور شے میں کیا فرق ہے؟ معنی آپ دکھا نہیں سکتے، یہ پڑھا ہے یا یہ پڑھا ہے، عین وہ ہوتا ہے جو دکھا سکیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ید میرا عین ہے کہ معنی ہے؟ عین، لیکن قدرت آپ نہیں دکھا سکتے کہ قدرت آپ کی یہ قدرت ہے یا یہ قدرت ہے۔ کوئی علم کا ہے، علم معنی ہے کہ عین ہے؟ معنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات معانی ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا وہ صفات معانی، وہ صفات معانی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ صفات عین نہیں ہے، اور اللہ کی کوئی صفت عین نہیں۔ بات ہے اللہ کی صفات عین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے صفات عین؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ، تو لہذا جو یہ معرفت سابقہ رکھتا ہے اس کے ہاں کوئی اشکال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، دوسروں کے ہاں ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں حضرت امام مالک علیہ رحمۃ سے جب استوا کا مالا پوچھا گیا تو ان کا جو جواب ہے
الاستواء معلوم والکیف، ابھی میں کل بھی دیکھ رہا تھا، اچھا الکیف مجہول والی روایت ثابت ہی نہیں ہے، جس پر اتنا یعنی جو صحیح سند کے ساتھ ان سے مروی ہیں وہ دو روایتیں ہیں، یہ جس سند کے ساتھ مروی ہے وہ واحد طبعی ہے، لیکن پھیلائی یہ والی روایت ہے۔ جو صحیح سند کے ساتھ روایات مروی ہیں وہ ہے الکیف غیر معقول اور الکیف مرفوع۔ مرفوع اگرچہ مجہول میں بھی ہم یہ معنی لے سکتے ہیں لیکن ان کا احتمال بھی رہتا ہے، تو الکیف غیر معقول فی حق اللہ ہے۔ اور اگلا سوال، اگلا اہم، والسؤال عنہ بدعہ، یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ اس طرح کے مسائل کو عام الناس میں پھیلا دینا کہ استعمال عرض سے تم مانتے کیا ہو، عین اللہ کا سوال، اور یہ ہر ایرے غیرے میں، یہ تو بدعت ہوئی نا۔ پھر وہ آ کے پوچھ رہے ہیں امام مالک سے ماذا تقول فی الاستواء، تو وہ پوچھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا بدعت ہے۔ یہ باتیں عوام الناس میں واقعتاً جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ بتاؤ کہ اللہ منزہ عن الجسمیہ ہے، باقی ان چیزوں کو مانو جسمیت کا وہ، لیکن یہ باتیں عوام الناس میں کس نے نشر کی آگے؟ اور ایمان جانچنے کا طریقہ اور اہل سنت میں داخلے کا دروازہ کس نے بنایا اس کو؟ انہی لوگوں نے بنایا۔ اور پھر امام مالک کا قول نقل کیجیے جائے وہ تو کہہ رہے ہیں السؤال عنہ بدعہ وما اراک الا صاحب بدعۃ اخرجوہ من المسجد، کہ میرا خیال ہے تم بدعتی ہو، اس کو مسجد سے نکالو۔ یہ کہاں بنا؟ ہندیان ان کو مسجد سے نکالتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ بتائیں عین اللہ، پھر آپ کا ایمان دیکھا جائے گا کہ آپ سچے مومن ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ استواء علیہ سے مراد استقرار لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ حضرت امام مالک تو نہ استقرار بیان کر رہے ہیں نہ کچھ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکال دیا۔ فرق ہوا ہے نا۔ اور پھر کہتے ہیں نحن علی مسلک السلف، سلف کے مسلک پہ کھڑا ہے، سلف کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں دور دراز۔ بہرحال تو فرمایا کہ فَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَلْفَاظِ الْمُوهِمَةِ فِي الْأَخْبَارِ، ٹھیک ہے، يَكْفِي فِي دَفْعِ إِيهَامِهَا قَرِينَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی قرینہ کافی ہے، وَهِيَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، اعرف اللہ ہے، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ، وَأَنَّهُ ہے کہ إِنَّهُ ہے، ہاں کیونکہ خبر آ رہی ہے نا، وَهِيَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَأَنَّهُ، ٹھیک ہے، لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَجْسَامِ، وَهَذَا مِمَّا افتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانہ ببیانہ، یہاں تو بنیانہ ببیانہ فی اول بعثتہ قبل النطق بهذه الالفاظ۔ کیا بات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بولنے سے پہلے، یہ تو آپ نے مدینہ میں بیٹھ کے الفاظ ارشاد فرمایا ہے نا، پورا مکی قرآن نازل ہو چکا ہے کہ نہیں، کہہ رہے ہیں انہی باتوں کا تو پہلے بیان کیا ہے۔ یعنی آپ کہیں قل هو اللہ احد پہلے آئی ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب نسب پوچھے جا رہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو مکی قرآن ہے جس میں مستقل تسبیح کا بیان ہے، تنزیہ کا بیان ہے، اللہ کے افعال کا بیان ہے اور اللہ کی صفات کا بیان ہے، وہاں اس طرح کی باتیں تھیں کہ یعنی دل میں یہ تو بات کے الفاظ ہیں نا، تو فرمایا وہ بھی کیا کہیں فی ازمان متباعدہ، ایک ساتھ نہیں تھے۔ تو اللہ کی معرفت جب بتا دی آپ کو ایک دفعہ احد، تو بس کافی، لیس کمثلہ شیء کافی، اس کے بعد جو بھی الفاظ بولے جائیں گے وہ اس معرفت سابقہ کے تناظر میں سمجھے جائیں گے۔ کہہ رہے المثال الرابع، غلطی لگ سکتی ہے لوگوں کو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نسائہ اطولکن یدا اسرعکن لحاقا بی، تم میں سے جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے میرے سے ملاقات کرے گی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تو بعض خواتین جو آپ کی زوجات محترمات تھیں، بعض ان میں سے جو موجود نہیں تھی، اس میں بتانا چاہ رہے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تھا، تو جب فرمایا تھا تو سب جو اس وقت موجود تھی ان کو یہ سمجھ میں آئی تھی کہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل یداہ مبسوطتان تو مراد ہے ینفق، تو جب کہا جائے گا فلان یدہ طویلہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ینفق کثیرا، ینفق کثیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مراد یہ تھا کہ جو تم میں سے زیادہ خرچ کرنے والی ہے وہ اسرعکن لحاقا بھی، لحاق ہے لحاق، لحاق۔ فکان بعض نسوته تتعرف الطول بالمساحة، بی ہے یا واہ ہے، بی وضع الید علی الید، تو وہ اچھا ٹھیک ہے، باغ سیدھے دوبارہ بتاؤ کیا جملہ؟ ہاں ٹھیک ہے نا، بالمساحة ووضع الید علی الید،
کہہ رہے ہیں کہ بھئی مساح سے مراد اس کو ناپتے تھے اور کیسے بوضعها ووضع نہیں بلکہ بوضع الیدی علی الید. اب یعنی ایک جو اپنے ہاتھ یوں کر کے کہ وہ کس کا لمبا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ حتی ذکر لہن، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کر دیا انہ اراد بذلک السماحہ فی الجود دون الطول للعضو. اس سے مراد جو ہے وہ تو سماحہ ہے، خرچ کرنا ہے، معاف کرنا ہے. آپ نے بیان کر دیا ہاں ایسا تو نہیں ہے ویسے، لیکن مطلب جیسے قرائن سے بیان ہو گیا یوں کہنا چاہیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں فوت ہونے کے بعد کچھ اشکال رہا. ذکر لکھا ہوا ہے کہ ان سے ذکر کیا یہاں پر ذکر. ہاں یہ زیادہ بہتر. حتی ذکر لہن انہ اراد صلی اللہ علیہ وسلم بذلک السماحہ فی الجود دون الطول للعضو. ٹھیک. وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر هذه اللفظة مع قرینة افهم بها ارادة الجود بالتعبیر بطول الید عنہ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرینہ کے ساتھ یہ لفظ ذکر کیا ہوگا جس میں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بھئی طول ید سے مراد کیا ہے؟ ارادۃ الجود ہے، جود و کرم ہے، جود و سخا ہے. فلما نقل اللفظ مجردا عن قرینته حصل الایہام. جب لفظ اپنے قرینے سے مجرد حالت میں نقل کیا گیا تو ایہام لازم آیا. مراد یہی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے بعض ازواج مطہرات کے سامنے نقل کیا، دوسروں تک صرف لفظ پہنچا تو انہوں نے جیسے اس کو ظاہری معنی پر محمول کر لیا. اچھا یہاں اگر ایہام ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اس لیے کہ یہاں معرفت سابقہ نہیں حاصل کہ وہ کیا ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تو معرفت سابقہ سب کو دی گئی ہے کہ لیس بجسم، کہ وہ جسم نہیں. فهل كان لأحد أن يعترض على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في إطلاقه لفظا جهل بعضهم معنى. کوئی اعتراض کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایسا لفظ کو بولا کہ بعض کو اس کا معنی ہی سمجھ نہیں آیا. انما ذلك لأنه اطلق اطلاقا مفهما في حق الحاضرين مقرونا مثلا بذكر السخاوة والناقل قد ينقل اللفظ كما سمعه ولا ينقل القرينة. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے جب یہ لفظ بولا تو حاضرین کے حق میں وہ جیسے مفہم تھا، سمجھانے والا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ ذکر سخاوت کا ما قبل ما بعد موجود ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. تو نقل کرنے والا کبھی کبھار لفظ نقل کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے سنا ہے اور وہ قرینہ نقل نہیں کر رہا ہوتا. بہت اہم بات ہے. جیسے احناف وغیرہ اور مالکیہ کے طریقے میں احادیث کو سمجھنے میں ان قرائن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. جو ان کے اضافی اصول ہیں نا کچھ، ان میں وہ کئی دفعہ لٹرل نہیں لے رہے ہوتے میننگ میں، وہ بتاتے ہیں اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، احتمالات کی دنیا. ابھی وہ اتفاق سے کسی کا وہ سامنے آ جاتا ہے نا تو وہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو پوڈ کاسٹ میں کچھ دے رہے تھے انٹرویو، وہ صاحب کوئی مشہور صاحب جو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل میں ان سے اختلاف ہی یہی ہے نماز. وہ کہتے ہیں نماز کا صحیح طریقہ، کہتے ہیں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نماز کا صحیح طریقہ. اب یہ جو فتنہ بخاری مسلم کی وجہ سے پھیلا رہے ہیں نا، اس میں کئی دفعہ جیسے دوسرا قول بتانا پڑے گا کہ بخاری مسلم دین کی کتاب نہیں ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی نمازیں بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا. اب یہ اتنی بے وقوفانہ بات ہے. نماز اگر ہم نے بخاری مسلم سے لینی ہے تو پھر تو ہمارا دین فارغ ہو گیا. کیوں فارغ ہو گیا؟ وہ تو خبر واحد ہے. ہمارے دین کا رکن اعظم جو ہے وہ خبر واحد سے منتقل ہو کے آ رہا ہے ہمارے پاس. نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بخاری مسلم سے لیا جائے گا. مطلب سوچیں یہ بات کتنی بے وقوفانہ ہے. بخاری مسلم سے اگر لیا جائے تو وہ خبر واحد ہے. نماز کے انکار پر بھی، نماز میں تیسرے سجدے کے اضافے پر بھی ہم کافر نہیں کہہ سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ طریقہ تو خبر واحد سے ثابت ہے. ہم بخاری مسلم سے ہم نے طریقہ، ہم سارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوئی. بخاری نماز پڑھنے کا طریقہ تواتر سے نقل ہو رہا ہے. بخاری مسلم سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تواتر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. بخاری مسلم میں اس میں کیا عمل دخل؟ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نماز جیسے اس میں ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ آپ اپنی نماز بخاری مسلم کے مطابق درست کریں. آپ کی نماز بخاری مسلم کے مطابق ہی نہیں کس قدر. اور یہ اتنی جہالت کی بات ہے، لیکن وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگ بھی کہیں گے کہ بات تو کامن سینس کی ہے، واقعات بخاری مسلم کے مطابق نماز ہونی چاہیے. بالکل جاہلانہ بات ہے. نماز تو ظاہر ہے وہ تواتر سے ہی ہے، لیکن جو نماز کی نماز کا طریقہ بھی تواتر سے، پورا طریقہ. کچھ نہیں مطلب ہاں ہاں ذہن میں ہے کہ میں معذرت بتانے کے لیے جو اس کی خوبصورتی ہے، مطلب بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری اضافی چیزیں ہیں نماز کی،
وہ تو بخاری مسلم نہیں، وہ اس حوالے سے تو نہیں کہہ رہے کہ وہ بخاری، ہاں باقی آپ نے کوئی دعا پڑھنی ہے کوئی اس طرح جس سے نماز کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھو. کوئی چیز کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ استباب بولتے ہیں. ہاں مطلب یہ سبابے سے. ہاں تو اب اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی سنت، یہ چیزیں بھی آپ بخاری مسلم سے نہیں لے سکتے، یہ چیزیں بھی آپ بخاری مسلم سے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جن ائمہ پر اعتماد ہے نا وہ بخاری مسلم سے ماقبل ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے جو ائمہ مجتہدین ہیں وہ بخاری مسلم دیکھ کے تھوڑی انہوں نے عمل طے کیا، وہ عمل تو ان تک جو تواتر کے ساتھ پہنچ رہا ہے. بات واضح ہے؟ ان تک. جیسے امام ابو حنیفہ اگر وہ تحریک سبابہ کے قائل نہیں ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ حدیث ان تک پہنچی نہیں پہنچی، یہ تو ایک آسان حل ہے کسی بھی شے سے نکلنے کا کہ امام ابو حنیفہ تک نہیں پہنچی ہوگی، امام مالک تک نہیں پہنچی ہوگی، فلاں تک نہیں پہنچی ہوگی، فلاں تک نہیں پہنچی ہوگی. بات واضح ہے؟ یہ نماز کے مسئلے میں جو شے پہنچ رہی ہے نا وہ صحابہ کو دیکھ کے پہنچ رہی ہے، تو لہذا وہاں جو اختلاف واقع ہو گیا اب وہ حل بخاری مسلم سے نہیں ہوگا کہ آپ کہہ رفع دین کا ذکر بخاری مسلم میں آیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آیا ہوگا. امام ابو حنیفہ نے جن سے نماز سیکھی ہے حماد بن سلیمان اور ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود اور اوپر، وہ نہیں کر رہے ہیں بس رفع دین، تو وہ ان کے خیال میں تو یہ جو ان کی سند ہے نا وہ خبر واحد سے بہت زیادہ قوی ہے. تو لہذا جو ائمہ مجتہدین پر اعتماد کر رہا ہے اس نے ان اختلافی مسائل میں بخاری مسلم کو تھوڑی دیکھنا ہے، وہ تو بخاری مسلم سے پیچھے گیا ہوا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں نا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، وہ بخاری مسلم سے پیچھے ہے، آلریڈی بخاری مسلم سے پیچھے ہے وہ، یعنی وہ ائمہ مجتہدین کے اتباع کر رہا ہے. تو بخاری مسلم ہو یا کوئی بھی ہو وہ آپ حدیث کو مانیں گے خبر واحد کے طور پہ، لیکن آپ کہیں گے کہ فقہی مسائل میں بخاری مسلم میں نقل ہو جانا حدیث کسی کے ہاں بھی اصول فقہ کے اعتبار سے کوئی حجت نہیں کہ ہے، کہ صرف چونکہ بخاری مسلم میں آئی ہے لہذا تمام ائمہ مجتہدین کے ذمے اپنے اجتہاد کو اس کے موافق کرنا لازم ہے. کسی کا یہ قول نہیں. وہ کہیں گے کہ ہاں ہے، اس کے مقابلے میں بھی کچھ ہوں گی، اس کو سمجھنے کے بھی 10 طریقے ہیں 5 طریقے ہیں، ہم اس طرح سمجھا گا. تو لہذا یہ تو یعنی آج لوگوں کو بیٹھ کے بخاری مسلم سے نماز سکھانا یہ بیوقوفانہ طرز عمل ہے، بیوقوفانہ. اس لیے کہ نماز جس طریقے ان کے خیال میں جو امت 1400 سال سے نماز پڑھی تو بخاری مسلم آج کسی تہ خانے سے برآمد ہوئی ہے کہ 3 صدی سے موجود ہے. سوچئے. اور پھر گویا نا اس تصور کے مطابق امت پر الزام کیسا لگے گا کہ امت کی اکثریت اور علماء کی کثرت سب عمدن بخاری مسلم کی مخالفت کرتے چلے ہیں، انہوں نے اپنے مسلک کو بخاری مسلم کے مطابق ہی نہیں کیا. یہ خود ہی سوچئے، اس سے اعتماد، اس لیے وہ سب فارغ ہو جائیں گے اور ان دی اینڈ بخاری مسلم رہ جائے گا اور ان کا فہم جو بالکل ہی فارغ ہے. علوم اعلیٰ تو نامی وہاں کوئی شے پائی نہیں جاتی. مطلب آپ خود سوچ رہے ہیں نا یہ بات، اس کے کتنے خطرناک قسم کے لوازم نکلتے ہیں. تو یہ تو مطلب اس میں بخاری مسلم کی کوئی تقلیل نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اتباع بخاری مسلم یا حدیث کی نہیں ہوتی دیکھ کے سامنے سے، حدیث کے فہم کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ فہم کس سے لیا جاتا ہے؟ وہ فہم ائمہ مجتہدین سے لیا. اگر کسی کا اعتماد یہ ہے کہ بخاری مسلم کے موافق زیادہ امام شافعی کا فہم ہے وہ ان کی تقلید کر لیں، لیکن ان دی اینڈ تقلید کسی مجتہد کی جاتی ہے، وہ حدیث پڑھ کے عمل تھوڑی کیا جاتا ہے. تو اب وہ یہ ہو رہا ہے نا، نماز جمع کی جاتی ہے ان حضرات کے ساتھ اور نماز بھی جمع کرتے ہیں، حالانکہ اجماعی مسئلہ تھا. وہ صحیح روایت آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من غیر خوف ولا مطر جمع کی ہوئی ہے، تو ہم بھی جمع کریں گے. وہاں مستقل ایک عمل ہے جہلم میں کہ نمازیں جمع کی جاتی ہے. بات تو اس کو بھی ہے کیونکہ حدیث تو اتنا فہم کا یہ درجہ ہے، اس طرح حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے مطلب تو واقعتاً حدیث ان لوگوں کے لیے فتنہ ہو چکی ہے. یعنی حدیث ان لوگوں کے لیے فتنہ ہے اور حدیث کا وہ مرتبہ بنا دیا جو جیسے لگ رہا ہے کہ وہ امت کے پورے تعامل، عمل، توات یہ سب چیزیں اس کے سامنے بے معنی ہوں گی. ٹیکسٹ موجود ہو گیا ہمارے سامنے، اس کو بس سمجھ لینا اور سمجھنا بھی اپنے فہم کے اعتبار سے. ابھی کبھی آپ یہ ان کے دروس سنیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے. یہ سید الکملی جو ہے پھر جب مجتہدین کے اختلاف پر یہ گفتگو کرتے ہیں اور کس طرح حدیث کو مطلب چاہے وہ ایک رائے ترجیح بھی قائم کریں، لیکن جس طریقے پر ادلہ کا بیان ہوتا ہے واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ مجتہدین کی نگاہ کتنی گہری تھی اور وہ قطعاً وہ حدیث کا کوئی انکار وغیرہ کا تو چکر ہی کوئی نہیں تھا. گہرائی کتنی، یہاں کسی قسم کی کوئی گہرائی نہیں. اور اعتراض کس پر ہے؟ ائمہ مطلب ائمہ پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے، ان کو نہیں پتہ تھا، ان کو نہیں پتہ تھا، ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی. یعنی کل علم کیا ہے؟ حدیث کا پہنچنا ہے. یعنی کل علم
معصور کدھر ہے، حدیث پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، یہ سلسلہ ہے. تو مسلم میں کچھ روایت ہیں کہ جس میں صحابہ نے مجھے ابھی وہ روایت پوری یاد نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود کہ میں آپ کو وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. میں ترمذی کی روایت، تو وہ اس طرح کی روایت کچھ ہیں جس میں پریکٹیکل بس وہ کہیں گے بخاری مسلم کی روایت کے مقابلے میں اس طرح کی روایت کہاں چلے گی، وہ تو ان کا اصول کیا ہے، بخاری مسلم میں آ گئے تو بس ٹھیک ہے. حالانکہ یہ کوئی اصول نہیں، یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے. یعنی کہ اگر حدیث ترمذی میں اور ایک بخاری مسلم میں ہے تو لازماً بخاری مسلم والی ترجیح رکھے گی، یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے. اس کے فہم میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن میں ہو اس میں بھی فہم میں اختلاف ہو جائے گا، منسوخ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو بات ہے اس سے ویسے لگ رہا ہے کہ ہم حدیث کا استغفار کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، لیکن کر نہیں رہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے. تو اس میں جو فقہا ہیں جن کے فہم پہ ہم الحمدللہ اعتماد کرتے ہیں، تو وہ پھر ایسا کیوں کہتے ہیں کہ پھر حدیث آ جائے تو چھوڑ. وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مجتہدین سے کہہ رہے ہیں. یعنی وہ قاضی ابو یوسف سے کہہ رہے ہیں. قاضی ابو یوسف کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اصول اجتہاد جانتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں میرے اصول اجتہاد کے مطابق حدیث قبول ہوتی ہو تو پھر وہ لے لیں. یہی بات میں سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو نماز حنفیہ ہے ہمارے پاس، اسی روایت کے اندر بہت اور زیادہ کچھ خوبصورتیاں ہیں، سجدوں کی دعائیں فلاں، یہ ساری چیزیں اس روایت کے اندر ہیں. لیکن جو بچپن میں ہمیں نماز حنفی ملی ہے اس سے زیادہ بھی ہیں. چلے آپ عالم سے سیکھ لیں. ہاں عالم سے سیکھ لیں بالکل. جی میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں اس برانڈ نیم کو نہیں وہ انڈورس کر رہا ہے کہ بخاری یا مسلم، کیونکہ اس سے پہلے پھر 200 سال والی امت تو وہ پھر ختم ہو، وہ تو پھر ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہو جائے گا کہ بھئی جو 200 سال تمہاری امت بخاری مسلم نہیں تھی تو پھر پتہ نہیں کیا کرتے رہیں گے. وہ تو میں سب پوری بات نہیں. وہ مجھے سمجھ میں آ گیا. دیکھیں یہ جو نماز حنفیہ اس طرح ہے نا، وہ اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں تھیں. اس میں یہ کہ جب آپ کسی بچے کو یا کسی کو عامی کو جب نماز سکھانا شروع کرتے ہیں نا تو اس کے سامنے 1000 آپشن نہیں رکھتے کہ سجدے میں یہ بھی پڑھ سکتے ہو، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، یہ بھی پڑھ سکتے ہو. تو اس سے تو ذہن مشوش ہی ہوتا ہے نا. جیسے ابھی آپ طواف کر رہے ہیں، اگر آپ کو بتا دیجیے کوئی بھی دعا کرنی ہے نا تو آپ خود دیکھیں گے کئی دفعہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کبھی یہ کر لی، کوئی دل بھی حاضر نہیں ہو رہا. اگر آپ ایک ترتیب کسی کی فالو کر لیں کہ پہلے چکر میں یہی کام کرنا ہے، دوسرے میں یہی کرنا ہے، تیسرے میں یہ کرنا ہے، چوتھے میں کرنا ہے، تو آپ جیسے ایک دل جمعی کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے پیچھے ایسی حکمتیں تھیں. لیکن باقی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اس دعا کے سوا کوئی اور دعا نہیں پڑھی جا سکتی. وہ سیکھ لیں، وہ بخاری مسلم سے سیکھ لیں، کہیں اور سے سیکھ لیں، وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم تو بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت محل نزاعت ہے وہ یہ تھوڑی نا، وہ تو یہ مسائل ہیں جن پر آج کل یہ حضرات جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس میں حدیث کا کسی درجے میں استخفاف نہیں ہے، اس میں صرف استخفاف ان کے فہوم کا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہے حدیث کا استخفاف، ایک ہے فہم حدیث کا استخفاف. واقعات اس کا تو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا فہم آپ کا ہوگا جو آپ کا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، یعنی ان سے آپ سے مراد وہ ہیں، یا ہم ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کے فہم پہ چلتے ہیں. اب حدیث کا ہی فہم ہے لیکن کس کا فہم ہے، بس یہ مسئلہ ہے. ہاں انکار ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جامع دعا کوئی بھی مانگے. انہوں نے کسی نے تلاش کر کے جامع ترین دعا یہی سمجھی، واقعتاً اپنے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، قیامت کے لیے. تو کسی نے یہ بتا دی کہ بھئی لوگ یہ پڑھ لیں تو جامع ترین دعا. وہی نا، مطلب جیسے یہ پتہ نہیں علماء نے کوئی اپنی طرف سے نماز بنا کے لوگوں کو ٹھوک دی ان کے اوپر، اور پتہ نہیں ہے. سر جتنی حدیث رفع ایمان کو اس کو اندوز کر رہے ہیں، اس کے بغیر بھی حدیث ہے. اصل میں نا حدیث کا ہونا یا نہ ہونا یہاں کاؤنٹ نہیں کرتا. اصل میں یہی اسی فہم پہ ہم بات کریں، یعنی یہ تو وہی فہم پہ ہم آگے کہ اچھا حدیث ہے تو اس کے مقابلے میں کیا حدیث. ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ہوتی اور کہ ہم دکھائیں کہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ اگر کوفہ یا بصرہ میں نہیں ہو رہا رفع یدین اور وہاں صحابہ ہیں تو بس یہ بات کافی ہے. یہ خبر واحد سے کہیں بڑھ کے، لیکن کوئی کرنا چاہتا تو وہ کر لے، کیونکہ اس پر اختلاف نہیں ہے کہ اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. نماز تو ہو جاتی ہے دونوں صورتوں میں، سب کا یہ قول ہے نا کہ ہو جاتی. تو لیکن یہاں حدیث دکھانی اور عوام الناس کو اس میں پھنسا دینا کہ حدیث اس کے مقابلے میں کون چیز، یہی تو اسی کی تو ہم نفی کر رہے ہیں. یہ لڑائی ڈالنی نہیں ہے، نہ عوام کو اس شکل میں کبھی ڈالا جاتا تھا، یہ تو انہوں نے ڈال دیا ہے نا آگے. خود ہی سوچیے. مفتی صاحب نے کہا کہ امام شافعی کو فالو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، اس پہ بھی لکھا ہے نہیں یہ غلط ہے، آپ نے ڈائریکٹ کہنا ہے کہ آپ وسلم کرتے تو ہم کرتے ہیں.
اور یہ ایک اور فتنہ ہے نا کہ ائمہ ورسز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نیا فتنہ بھائی ائمہ کے بیچ چلتے ہو کہ اللہ کے نبی، یہ کیا طریقہ؟ یہ وہی ہے جو فقہ اور شریعت کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے، فقہ پہ چلتے ہو شریعت اس کا رویہ ویسے مطلب تاریخ میں جیسے اگر یورپ میں دیکھا جائے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولزم ہوا تو ہم نے کہا تھا اب خود کر لیں گے. ہاں ظاہری بات ہے بہت سے تشابہات ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو پروٹیسٹنٹ اسلام بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب پھر اس کے آگے یہ ہوا کہ ان کے آگے قوم کے ساتھ مل کے بن گئے، انہوں نے تو سمجھے تھے ہم اصل تک پہنچ گئے. ہاں پھر ظاہری بات ہے وہ ٹیکسٹ کو سمجھنے میں پھر خود اپنے اس میں اختلاف ہوگا، کیونکہ جب اشتہاد کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا تو ایک گلی کا مجتہد دوسرے گلی کے مجتہد سے بھی اختلاف کرے گا، یہ بھی ہوگا. اور ایسے دین کا بالکل ہی مقدس ختم ہو گیا. چلیے میں محروز صاحب سے اس میں اختلاف کروں. یہ ایک امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، ان میں ایک بندہ اٹھا مجتہد امام بن تیمیہ، یہ ٹوٹل ان کا اثر ہے، مارٹن لوتھر وغیرہ وہ ساری ایک علیحدہ چیز ہے. وہ نہیں وہ بالکل یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پروٹیسٹنٹ اسلام بعد ہے. میں ہوا ہے مارٹن لوتھر امام بن تیمیہ سے بہت نہیں اس لیے یہ چیز غلط ہے. نہیں یہ غلط ہے، لیکن اس میں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے مارٹن لوتھر سے یہی مطلب یہ مطلب نہیں ہے ان کا، یہ وہی مطلب